آج ہم اسپینش فعل کے زمانے سیکھیں گے۔ تو پہلا زمانہ جو میں نے سمجھنے کے لیے لیا ہے وہ ہے حال حقیقی۔ یہ ایک ایسا زمانہ ہوتا ہے جس کے اندر ہم روزمرہ کیے جانے والے کام کو یا عادت کو بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ ایک گانا گاتا ہے، ایل کانتا una canción۔ اب یہاں پر روزمرہ کی عادت کے طور پر ایک عمل گانا کو بتایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مثال کہ وہ نہاتے وقت گاتی ہے، ella canta en la ducha۔ ella وہ canta گاتی ہے، en la ducha نہاتے وقت۔ ایک تیسری مثال ہے کہ کل وہ کنسرٹ میں گاتا ہے، mañana canta en el concierto۔ اب جو امتیازی نکات ہیں ان کے اندر وہ یہ ہیں کہ اردو میں یہ عام طور پر گاتا ہے، یعنی کہ ہم نے جتنی بھی مثالیں پڑھی ہیں ان کے آگے گا تا یا پھر تی مونس کے لیے آ رہا ہے کے طور پر استعمال ہوتے ہوئے اپنے آخر میں صرف تا ہے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ جتنے بھی لحظ کے یا حروف آخر میں لکھے ہوئے ہیں یہ گاتا ہے یا گاتی ہے یا گاتا ہوں کے ترجمے کے طور پر سمجھے جا سکتے ہیں، جیسے کہ یو کانتو میں گاتا یا میں گاتی ہوں۔ یہ جتنے بھی کانت لکھے ہوئے ہیں ان کا ترجمہ گات ہوگا، صرف گات۔ اور یہ جو او ہے اگر ہم اس کو الف کر دیں تو گاتا بن جائے گا، یعنی کہ یہ مکمل مل کر ایک جملے کا عنصر بنتا ہے۔ ان کو علیحدہ میں نے اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں، ویسے یہ او اس کے ساتھ ہی لگا ہوتا ہے، یہ آ ایس سے یا پھر اے ایس بھی اس کے ساتھ ہی لگا ہوتا ہے۔ تو یو کانتو میں گاتا ہوں یا میں گاتی ہوں، تو کانتاس تو گاتا ہے یا تو گاتی ہے، ایل کانتا وہ گاتا ہے، ایا کانتا وہ گاتی ہے، usted کانتا آپ گاتے ہیں یا آپ گاتی ہیں، nosotros cantamos ہم گاتے ہیں، nosotras cantamos ہم گاتی ہیں، vosotros cantáis تم سب گاتے ہو، vosotras cantáis تم سب گاتی ہو، ellos cantan وہ سب گاتے ہیں، ellas cantan وہ سب گاتی ہیں، ustedes cantan آپ سب گاتے ہیں یا پھر آپ سب گاتی ہیں۔ تو یہ یہاں سے لے کر ہم سے لے کر یہاں تک یہ سب جمع ہے اور یہ اوپر واحد ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ لیسن آپ کو سمجھ آیا ہوگا، آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔